الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ آج سے ہم جہاں دیگر کورسز کروا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی مدارس کے طلباء و طالبات کے لیے انتہائی اہم ترین کورس جسے عربک لینگویج کورس بھی کہتے ہیں، یہ صرف و نحو کا کورس کہلاتا ہے۔ تو ہم آج سے چند دنوں میں صرفی قوانین بما ان کا اجرا جو ہے ان کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ یہ کورس جو ہے ہر شخص کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کو پڑھنا چاہتا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ کورس جو ہے وہ انتہائی اہم ہے کہ اگر وہ اپنے سلیبس کے اندر جہاں پر ان کو احادیث پاک سمجھنی ہوتی ہے، قرآن پاک کی آیات ہوتی ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے سب سے بیسک گرامر جو ہے نا وہ یہی ہے، الصرف ام العلوم والنحو ابوہا۔ تو دورہ نحو جو میں پہلے بھی کرا چکا ہوں 2-3 مرتبہ، تو آج سے ہم جو ہے وہ صرف صرفی قوانین پہلے پڑھتے ہیں۔ اگر وقت ہوا تو ہم اس کی پھر پوری ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے اس کی تفصیل کے اندر جائیں گے۔ پہلا قانون یہ ہے کہ صحیح کے قوانین میں سے اگر مدہ زائدہ مفرد مکبر میں دوسری جگہ واقع ہوں تو جمع اقصا اور تصغیر بناتے وقت اسے واو مفتوحہ سے بدلنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر مدہ زائدہ مفرد میں واقع ہوں یعنی وہ کلمہ مفرد ہوں، مکبر میں واقع ہوں یعنی اس کی تصغیر نہ بنائی گئی ہوں، تو اب اس کے لیے کیا ہے، دوسری جگہ اگر واقع ہے تو جمع اقصا اور تصغیر بناتے وقت اس الف مدہ زیادہ کو جو ہے واو مفتوحہ سے بدلنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے داربن سے دویربن، اب داربن میں آپ دیکھیں دعات کے بعد جو ہے الف مدہ زیادہ ہے، دعات کے بعد الف مدہ زائدہ ہے۔ اب اس کی جب ہم نے تصغیر بنائی تو دوسری جگہ پر بھی یہ واقع ہے تو اس کو ہم نے واو سے بدل دیا۔ تصغیر بنانے کا قاعدہ یہی ہوتا ہے، پہلے حرف کو ضمہ دیا، دوسرے کو فتح دیا، تیسری جگہ پر یا علامت تصغیر لے کر آئے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یا علامت تصغیر کے بعد کتنے حروف ہیں۔ اگر ایک ہے تو اس کو جو اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے، جیسے کرشن سے قریشن۔ اگر 2 ہیں تو پہلے کو کسرہ دیتے ہیں، دوسرے کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں، جیسے دویریبن۔ اور داربتن سے دوارب، یہ مؤنث کی مثال آ گئی۔ اور دویرباتن، یہ داربتن سے دوارب جو ہے یہ جمع اقصا کی مثال آ گئی۔ جمع اقصا مفاعل کے وزن پر آتی ہے، اور جمع اقصا بنانے کا قاعدہ یہ ہوتا ہے پہلے 2 حرف مفتوح ہوتے ہیں، تیسری جگہ پر الف علامت جمع اقصا لاتے ہیں۔ الف علامت جمع اقصا کے بعد پہلا حرف جو ہے وہ مکسور ہوتا ہے، اگر 2 حرف ہوں تو پہلا مکسور، دوسرے کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی کیا گیا، داربتن سے دواربوں اور داربتن سے دویربتن، یہ دویربتن داربتن کی یہ تصغیر ہوگی۔ اسی طرح داربن کے الف کو دویربن میں واو سے بدلا، اور اسی طرح داربتن کے الف کو دوارب اور دویربتن میں واو سے بدلا۔ یہ پہلا قانون تھا کہ اگر الف مدہ زیادہ مفرد مکبر میں دوسری جگہ پر واقع ہو تو جمع اقصا اور تصغیر بناتے وقت اس الف مدہ زیادہ کو واو مفتوحہ سے بدلنا ضروری ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات لفظ لکھا ہوتا ہے واجب ہوتا ہے، جہاں پر علم صرف کے اندر لفظ واجب آئے گا تو اس کا مطلب جو ہے وہ فقہ والا واجب مراد نہیں ہوگا کہ جس کا ترک کرنا جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے، بلکہ یہاں پر واجب سے مراد ضروری ہوگا۔ دوسرا قانون، ہر وہ کلمہ کہ جس کے آخر میں نون تنوین ہو، جب اس کلمہ میں الف لام داخل ہوں یا اس کو دوسرے کلمے کی طرف مضاف کیا جائے تو نون تنوین کو حذف کرنا ضروری ہے۔ دوبارہ، ہر وہ کلمہ جس کے آخر میں نون تنوین ہو، جب اس کلمہ میں الف لام داخل ہوں یا اس کو دوسرے کلمہ کی طرف مضاف کیا جائے
تو نون تنوین کو حذف کرنا ضروری ہے۔ جیسے حمدن سے الحمدو، حمدن کے آخر میں نون تنوین ہے، لہذا اس کے اوپر الف لام داخل کیا تو ہم پڑھیں گے الحمدو۔ اسی طرح غلامن سے غلام زیدن، غلامن سے غلام زیدن، یہ اضافت کی مثال آ گئی، اور الحمد جو ہے یہ الف لام کی مثال آ گئی۔ نون تنوین آگے بتا رہے ہیں نون تنوین کسے کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ نون تنوین، تنوین کا معنی ہوتا ہے نون دینا، تنوین کا معنی ہوتا ہے نون دینا۔ یہ جو دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں پڑھی جاتی ہیں، تو جب ان کو پڑھا جاتا ہے تو آخر میں ادائیگی کے وقت نون ساکن کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ جیسے با دو زبر بن، تو چونکہ دو زبروں، دو زیروں، دو پیشوں کی وجہ سے، دو زبروں، دو زیروں اور دو پیشوں کی وجہ سے نون ایک نون کی آواز پیدا ہو رہی ہے، نون ساکن کی آواز پیدا ہو رہی ہے، تو لہذا انہی دو زبروں کو، دو زیروں کو اور دو پیشوں کو جو ہے وہ نون تنوین کہہ دیا جاتا ہے، یعنی ان کی وجہ سے ایک نون آ جاتا ہے، نون ایک اس کا تلفظ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نون تنوین اس نون کو کہتے ہیں جو کلمہ کے آخری حرف کی حرکت کے تابع ہو کر پڑھا جائے، جو کلمہ کے آخری حرف، آخری جو حرف ہوتا ہے، جو کلمہ کے آخری حرف کی حرکت جو ہوتی ہے اس کے تابع ہو کر پڑھا جائے۔ جیسے زیدن، زیدن، یہ آخری حرف ہے، دال، اس کے اوپر حرکت ہے، دو پیشیں، اب دو پیشیں جو ہیں اس کے تابع جو ہیں وہ کیا چیز پڑھی جائے گی، وہ نون آخر میں آئے گا، زیدن ہے، زیدن۔ اسی طرح زیدن اور زیدن۔ قانون نمبر 3، ہر وہ کلمہ جس کے آخر میں نون تثنیہ اور نون جمع ہو، اگر اس پر الف لام داخل ہو تو نون تثنیہ اور نون جمع برقرار رہتے ہیں۔ جیسے ناصرانی، ناصرون سے الناصرانی، الناصرون، بالکل سادہ سا آسان سا قانون ہے۔ ہر وہ کلمہ کہ جس کے آخر میں نون تثنیہ یا نون جمع ہوں، جب اس کے اوپر الف لام داخل کیا جائے تو وہ نون تثنیہ بھی برقرار رہتا ہے اور نون جمع بھی برقرار رہتا ہے، ان کو گراتے نہیں، اس کو حذف نہیں کیا جائے گا۔ قانون نمبر 4، فعل مضارع پر حروف نواسم اور حروف جوازم میں سے کوئی حرف داخل ہوں یا اس کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ، نون تاکید خفیفہ لاحق ہوں۔ فعل مضارع پر حروف نواسب یا حروف جوازم میں سے کوئی حرف بھی داخل ہوں، حروف جوازم داخل کر لیں مضارع پر یا حروف نواسب داخل کر لیں، یا فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ داخل کریں یا نون تاکید خفیفہ لاحق کریں، یا فعل مضارع حاضر معروف سے فعل امر حاضر معلوم کی بحث یعنی گردان بنائی جائے یا بحث بنائی جائے، تو فعل مضارع کے آخر سے نون اعرابی کو گرانا وہ واجب ہوتا ہے۔ فعل مضارع کے آخر سے ان تمام صورتوں میں اگر فعل مضارع پر حروف جوازم داخل کر دیں، اگر حروف نواسب داخل کر دیں، فعل مضارع کے اوپر جو ہے وہ اس کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ لاحق کریں یا نون تاکید خفیفہ لے کر آئیں، یا اسی طرح فعل مضارع حاضر معروف سے فعل امر حاضر معروف کے صیغے بنائیں، تو جو بھی آپ صیغہ بناتے چلے جائیں گے تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ فعل مضارع کے آخر سے نون اعرابی جو ہے اس کو گرانا واجب ہے، نون اعرابی کو گرانا واجب ہے۔ اب یہاں پر سوال میں یہ حل کر دوں کہ نون اعرابی کس نون کو کہا جاتا ہے، تو آسان اور سادہ سا جواب یہ ہے کہ نون اعرابی کے تلفظ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ایسا نون جو اعراب کی جگہ پر آتا ہے، ایسا نون جو اعراب کے محل پر آتا ہے۔ تو جب ان صورتوں میں سے کوئی بھی صورت پائی جائیں، حروف جوازم، حروف نواسب، یا آخر میں نون کے ثقیلہ اور خفیفہ ہوں، یا فعل مضارع حاضر معلوم سے امر کے صیغے بنانے مقصود ہوں، تو آخر سے نون اعرابی کو گرا دینا واجب ہوتا ہے۔ جیسے لن یضربا، یہ ہے لن یضربا، اصل میں یضربان ہی تھا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر جو ہے حرف نصب داخل کیا گیا تو آخر سے نون گرا دیا تو بن گیا لن یضربا۔ لن یضربو اصل میں یضربون تھا تو حرف نصب کی وجہ سے آخر سے نون اعرابی گر گیا۔ لم یضربا اصل میں یضربانی تھا، اصل میں یضربانی تھا اور لم کی وجہ سے آخر سے نون اعرابی گر گیا۔ لم یضربو اصل میں یضربون تھا، لم کی وجہ سے آخر سے نون اعرابی گر گیا۔ اسی طرح لا یضربانی، لا یضربن، لا یضربن، لا یضربن۔ اضربا اضربو، لیضربا لیضربو، لا تضربا لا تضربو۔ اب اضربا جو ہے
وہ بھی تدریبان ہی سے بناتے ہیں، اور بنانے کا امر، بنانے کا قاعدہ، اس کے اوپر ہم مکمل جو ہے وہ ایک لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ کریں گے کہ وہ کیا کیا اس کا قاعدہ ہوتا ہے، کہاں کہاں کیا کیا تبدیلی ہوتی ہے۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ ادریبا یہ اصل میں تدریبان ہی تھا، تو آخر سے انہیں نون رابی گر گیا۔ ادریبو اصل میں تدریبونا تھا، آخر سے امر کی وجہ سے نون رابی گر گیا۔ لیدربا لیدربو، لا تدریبا لا تدریبو۔ تو یہ ہیں صحیح کے قوانین میں سے پہلے ہم نے 4 قوانین جو ہیں وہ پڑھے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم مکمل طور پر جو قوانین ہیں صرف کے، یعنی صحیح کے قوانین، محموز کے قوانین، مثال، اجوف، ناقص اور مضاف کے قوانین، ہم ان کو بیان بھی کریں گے، اور انتہائی آسان الفاظ کے اندر جو ہے ہم ان کا اجرا بھی کر سکیں گے۔ تو لہذا ان 10-15 روزہ جو ہے یہ جو کورس ہے، اس میں 5-10 منٹ آپ نے دینے کرنے، تو گھروں میں بیٹھ کر جو ہے وہ ایزی طریقے کے ساتھ کم از کم یہ گرامر جو ہے وہ صرف کی گرامر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔